تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور یقیناً یہ قرآن تو رب العالمین کی طرف سے نازل فرمایا گیا ہے. نزل بہ الروح الامین، اور اسے لے کر اترے روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام علی قلبک، تیرے دل پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ آپ خبردار کرنے والوں میں شامل ہو جائیں. بلسان عربی مبین، ایک عربی زبان میں جو واضح عربی زبان ہے، ایمبیگوس عربی زبان نہیں. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یقیناً یہی قرآن موجود ہے پہلی امت کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر موجود ہے. اولم یکن لہم آیتن، کیا نہیں ہے ان یعنی اہل مکہ کے لیے یہ کوئی دلیل، ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کے علماء پہلے سے قرآن مجید کو جانتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں. ولو نزلناہ علی بعض الاعجمین، اور اگر ہم نازل کر دیتے اسے کسی اجمی پر، فقرأہ علیہم ما کانوا بہ مؤمنین، اور وہ پڑھ کر سناتا انہیں تو نہ ہوتے یہ اس پر ایمان لانے والے. کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح ڈال دیتے ہیں ہم انکار اور تکذیب کو مجرموں کے دلوں میں. لا یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ ایک دردناک عذاب کو دیکھ لیں. فیاتیہم بغتۃ، جو آن پڑے گا ان پر اچانک، وہم لا یشعرون، اور انہیں کوئی شعور نہیں ہوگا. فیقولوا، پھر وہ کہیں گے، ہل نحن منظرون، کیا ہمیں کوئی مہلت مل سکتی ہے. افبعذابنا یستعجلون، تو کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں. افرأیت ان متعناہم سنین، کیا تم نے غور کیا کہ اگر ہم عیش کرنے دیں انہیں برسوں تک، ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، اور پھر جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے وہ ان پر آئے یعنی عذاب. ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون، پھر بھی کچھ کام نہ آئے گا ان کے وہ سامان عیش جو ان کو ملا تھا. وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون ذکرا، اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو مگر آ چکے تھے ان کے پاس خبردار کرنے والے نصیحت کرنے کے لیے. وما کننا ظالمین، اور ہم ہرگز ظالم نہ تھے. وما تنزلت بہ الشیاطین، اور نہیں لے کر اترتے اسے شیاطین یعنی قرآن مجید کو. وما ینبغی لہم، اور انہیں یہ زیب بھی نہیں دیتا. وما یستطیعون، اور ایسا کر بھی نہیں سکتے. انہم عن السمع لمعزولون، وہ تو اس قرآن کے سننے سے بھی دور کر دیے گئے ہیں، علیحدہ کر دیے گئے ہیں. فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، تو اے نبی اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو نہ پکارنا. فتکون من المعذبین، ورنہ تم بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا نشانہ بننے والوں میں سے ہو جاؤ گے معاذ اللہ. یہ صرف بات سمجھانے کے لیے ہے، یعنی بیٹی کو کہہ کر سنایا جا رہا ہے بہو کو. وانذر عشیرتک الاقربین، اور خبردار کر اپنے قریبی رشتہ داروں کو. یعنی جب وحی کا آغاز ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، میں نے عرض کیا نا 3 سال تک پبلکلی آپ نے اس کا اعلان نہیں کیا. تو پہلے تو صرف یعنی انفرادی دعوت ہوتی رہی، اور پھر جا کر یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے بنو ہاشم کو دعوت پر بلایا، انہیں کھانا کھلایا اور بات کرنی چاہیے. ابو لہب نے اتنا شور مچایا کہ آپ بات نہیں کر سکے. 2 ہفتے کے بعد آپ نے پھر دعوت کی بنو ہاشم کی، اور اس مرتبہ ان کو شرم آ گئی. کھانا کھانے کے بعد انہوں نے آپ کی بات سن لی، آپ نے دعوت پیش کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے سے ایمان لا چکے تھے، انہوں نے خاندان کی اس محفل میں اعلان کر دیا کہ بھائی، ظاہر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا زاد بھائی تھے، بڑے بھائی حضرت حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. بھائی اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں اور میری آنکھیں دکھتی ہیں لیکن میں آپ کے ساتھ ہوں. تو سارا مجمع ہنس پڑا کہ لو جی یہ ہیں اللہ کے نبی اور یہ ہیں اس کے ساتھی. تو یہ ہے رسپانس اس کی کہ انذر عشیرتک الاقربین. اس کے بعد جو اگلی بات ہے وہ بڑی اہم ہے. انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کرو. واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، البتہ اپنے پر بچھاؤ ان کے لیے جو ایمان لانے والوں میں سے آپ کی پیروی کرتے ہیں. ہمارا معاملہ الٹ ہوتا ہے، ہم پر بچھاتے ہیں اپنوں کے لیے اور تبلیغ جا کے کرتے ہیں دور کہیں. یہ انبیاء کرام کا طریقہ نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اجازت نہیں دی گئی. لہذا کوہ صفا پر کھڑے ہو کر جو آپ نے پورے قریش کو دعوت دی وہ بعد میں مرحلہ آیا، پہلے کیا ہے اپنے خاندان میں. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ، پھر اگر یہ آپ کی نافرمانی کریں فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ
فقل انی بریء مما تعملون، تو کہہ دینا اعلانیہ کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے میں بیزار ہوں. وتوکل علی العزیز الرحیم، اور بھروسہ کرنا بالا دست رحم فرمانے والے پر. یہ اس صورت کے دونوں خاص الفاظ ہیں نا، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. تو یہاں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو توکل بھی اسی پر کرنے کو کہا گیا ہے، بالا دست اور رحم فرمانے والا. اور یہ توکل جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بڑا مرکزی ایک رول ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے ذہن میں لائیں مختلف اینگل سے. کسی بھی اینگل سے آپ دیکھیں تو آپ مکی زندگی میں کبھی کوئی کنکلوژن ڈرا نہیں کر سکتے کہ یوں کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کو غالب کر سکتے. یہاں تک کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ مکرمہ تنگ بند ہو گیا. ابو لہب خاندان کا سربراہ بنا اور اس نے 2 ہفتوں کے اندر اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا. تو مکہ سے قریب ترین شہر کون سا تھا؟ طائف. آپ طائف تشریف لے گئے، لیکن وہاں کیا ہوا آپ کو معلوم ہے. واپس آئے تو ایک مشرک کی پناہ لینی پڑی، مطعم بن عدی کی پناہ لی، مکے میں واپس آئے تو رائٹ لیفٹ آگے پیچھے اوپر نیچے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. اب میں نے آپ کو نوٹ کروایا تھا کہ قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت تفصیل سے ہے. میں اس کا حاصل یہ سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا ہے کہ ہم جو کام کرنا چاہیں کر لیتے ہیں، وہ ہم پر چھوڑ دو. ڈو ایز ڈائریکٹڈ، ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے چلے جاؤ. یعنی آج بھی اگر آپ یعنی اس بنیاد پر کوئی دعوت اٹھانا چاہیں کہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے قرآن مجید کا درس دیا جائے، قرآن مجید لوگوں کو پڑھایا جائے، اس کا ترجمہ پڑھایا جائے، اس کے معنی بتائے جائیں اور لوگوں کو ایمان کی دعوت دی جائے، تو لوگ آپ پہ ہنسیں گے کہ ایسے کو بھلا کیسے ہوگا. یہ جو چند ماہ پہلے عمران خان صاحب نے اسلام آباد کو سیل کرنے کا پروگرام بنایا تھا، تو اس سے 2 دن پہلے جمعہ تھا. تو اس جمعے کے خطاب میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ بلا شبہ عمران خان صاحب ایک کریڈیبل آدمی ہیں. کرکٹ کی یعنی کپتانی میں بھی انہوں نے کبھی ٹیم کے ساتھ چیٹنگ نہیں کی تھی، اور کبھی اپنا کوئی ریکارڈ بنانے کے لیے ڈکلیریشن کو لیٹ نہیں کیا تھا، اور ہمیشہ ان دی انٹرسٹ آف نیشن کھیلے. اور ویسے بھی ان پر کوئی سکینڈل جو ہے وہ ان کے خلاف نہیں ہے، مالی سکینڈل وہ زبردستی کھینچ کر کوئی حکومت لے بھی آئے تو انشاءاللہ اس کا بھی نتیجہ ایسا نکلنے والا نہیں ہے. لیکن وہ اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ وہ مخلص ہیں اصلاح کے لیے، لیکن وہ کبھی اصلاح نہیں کر سکتے. اگر کوئی اصلاح ممکن ہوتی اس زمین پر کرنی تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو وہ رستہ ضرور بتاتا. کیا اللہ تعالیٰ کو الیکشن کا پتہ نہیں تھا کہ الیکشن کے ذریعے سے تبدیلی لائی جا سکتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو دھرنے کا پتہ نہیں تھا کہ دھرنے کے ذریعے سے تبدیلی لائی جا سکتی ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا. یعنی غار حرا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غور و فکر کس بات پر تھا؟ آپ 40 سالہ زندگی کو ٹریس کریں، جہاں تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کا تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم had no confusion at all. آپ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا. لیکن ایک چیز جس میں آپ نظر آتے ہیں کہ کبھی یہ کر کے دیکھتے ہیں لیکن سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، پھر ادھر جاتے ہیں پھر سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، ادھر جاتے ہیں نہیں ہوتی، وہ کیا ہے؟ انسانی خدمت. جو آپ پہلے دن سے سرشار تھے انسانی خدمت کے جذبے سے. آپ کے پاس وسائل نہیں تھے تو آپ صرف یتیموں کی سرپرستی کر کے اور بیواؤں کی خبرگیری کر کے انسانی خدمت کا حق ادا کیا کرتے تھے اپنے وسائل کے اندر. پھر جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہو گئی اور ایک مرتبہ آپ پریشان تشریف لائے تو حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں باہر گھوم رہا تھا، میں نے ایک قافلہ دیکھا، بڑا قسمہ پرسی کا عالم تھا، بچے بھوک سے بلک رہے تھے، میں سوچ رہا تھا کہ میرے پاس کچھ سرمایہ ہوتا تو میں ان کی مدد کرتا. حضرت خدیجہ پہلے ہی سمجھتی تھی کہ اب میرا مال ان کا مال ہے. تو انہیں یاد آیا کہ نہیں، میرا شوہر دیانتدار آدمی ہے، وہ میری پرمیشن سے میرا بال برت رہا ہے لیکن اپنا نہیں سمجھتا. تو انہیں مکے کے سرداروں کو بلایا اور ان سے کہا تم سب گواہ رہو کہ میں نے اپنا سارا مال اپنے شوہر محمد بن عبداللہ کو ہبہ کر دیا. تو کیا ہو گیا؟ ووجدک عائلا فاغنی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا. اب ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو غرباء کی خدمت کے لیے خرچ کرنا شروع کیا ہوگا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ وہاں بھی آپ کو سیٹسفیکشن نہیں ہوئی اور آپ نے محسوس کیا کہ یہ تنے تنہا کرنے کا کام نہیں ہے. لہذا مکے میں
ایک ویلفیئر آرگنائزیشن تھی حلف الفضول، آپ نے وہ جوائن کر لی. اس کا موٹو کیا تھا کہ بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے، جب بھی کوئی مدد کے لیے پکارے گا ہم اس کی مدد کو پہنچیں گے اور ظالم کا ہاتھ روکیں گے. اب ایسی آرگنائزیشن جو ہوتی ہیں وہ سیلف ڈیسیونگ ہوتی ہیں. آپ ان کے جو تعارفی لٹریچر ہے وہ دیکھیں یا ان کے آفس میں ڈسپلے دیکھیں تو وہ کیا بتائے گا کہ پہلے سال میں اپنی تاسیس کے بعد پہلے سال میں ہم نے 500 بھوکوں کو کھانا کھلایا، اگلے سال ہم نے 1500 بھوکوں کو کھانا کھلایا، اور اب ہم لاکھوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اور پہلے سال میں ہم نے اتنے بے روزگاروں کو جاب دلائی، اتنوں کو کپڑے بنا کے دیے. اور یہ جو بات ہے ظالموں کا ظالم کا ہاتھ روکیں گے، یہ بھی ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ اگر 2-4 ظالم مار دیے جائیں. یہ عام آپ نے سنا ہوگا یہ لفظ، جب نیا ایران میں انقلاب آیا تھا، خمینی صاحب آئے تھے تو بہت سے پاکستانیوں کی زبان پر یہ جملہ آیا تھا کہ ایک خمینی اتنے بھی آ جائے نا تب ذرا 10-15 مار دے وے تو سب سدھے ہو جائیں گے. یہ بڑی غلط فہمی ہے. 4 ظالموں کو مارنے سے یا 20 ظالموں کو مارنے سے ظلم ختم نہیں ہوتا. آپ 2 ماریں گے 4 پیدا ہوں گے، 4 ماریں گے 10 پیدا ہوں گے. یہ سب شیطان کے دھوکے ہیں. اب یہ وہ بات تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا ہے کہ غار حرا میں لے کے گئی، ورنہ مکہ مکرمہ کی سب سے زیادہ مالدار خاتون تھی حضرت خدیجہ، تو آبویسلی ان کا گھر بھی تو بڑا لیوش گھر ہوگا نا. اور پھر میت جہاں حضرت خدیجہ جیسی بیوی کی کمپنی آپ کو حاصل ہو تو کون جائے گا غار حرا میں جا کے تپسیاں کرنے کے لیے؟ کیوں گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ 40 سالہ زندگی بتاتی ہے کہ انسانی خدمت کے لیے آپ پریشان تھے لیکن کر کچھ نہیں پا رہے تھے. ظلم بڑھتا چلا جا رہا تھا، انسان کا خون چوس رہا تھا، انسان کو ڈھور ڈنگروں کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا. آپ کا جی چاہتا تھا کہ یہاں اصلاح ہو لیکن راستہ نہیں مل رہا تھا. یہ چیز آپ کو لے کے گئی غار حرا میں. اور بخاری شریف میں جو روایت آتی ہے کہ جب آپ کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی تو کانا حبب الیہ الخلاء، تو آپ کو خلوت گزونی بہت زیادہ پسند آنے لگی. وکانا یخلو الی غار الحرا، اور آپ غار حرا میں جا کے تخلیہ اختیار فرماتے، ویتحنث فیہ، اور آپ اس میں عبادت کرتے. اب حدیث کی تشریح لکھنے والوں کے سامنے بڑا سوال پیدا ہوا کہ نماز تھی نہیں، قرآن مجید آیا نہیں تھا، باقاعدہ کو ذکر و اذکار تھے نہیں، تو آپ کیا عبادت کرتے ہوں گے وہاں پر؟ تو انہوں نے اس پہ ایکسپلینیشن دی کہ کانا صفت تعبدہ فی غار الحرا التفکر بالاعتبار، کہ غار حرا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی نوعیت غور و فکر تھا. اب اگلا سوال کس چیز کا غور و فکر؟ مکے کا عام کافر بھی جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے. ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں وہ آیت کہ اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. سورہ یونس کی آیت نمبر 31 میں پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو رازق بھی مانتے تھے، نفع و نقصان کا مالک بھی مانتے تھے، اور کانوں اور آنکھوں کو کنٹرول کرنے والا بھی مانتے تھے، زندگی اور موت کا مالک بھی مانتے تھے، اور کاموں کی تدبیر کرنے والا بھی مانتے تھے. تو ساری چیزوں کو ملائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتے تھے، کبھی کسی بت کو سجدہ بھی نہیں کیا. تو یقیناً آپ کا غور و فکر اسی لیے تھا کہ یہ میں ظلم کیسے ختم کروں، یہ میں غربت کیسے ختم کروں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی دی، اقرا بسم ربک، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. یعنی مکے کے کافر اللہ تعالیٰ کو توحید کے ساتھ خالق تو مانتے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک نیا تعارف کرایا کہ میں تمہارا رب ہوں، تمہارا مالک ہوں. اور اس لفظ کی اہمیت کیا ہے کہ عربی زبان میں لفظ اللہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے بنا تھا، لیکن لفظ رب آقاؤں کے لیے بنا تھا. اگر آپ نے کہنا ہو کہ امیہ بن خلف حضرت بلال کا آقا تھا تو آپ کے پاس کوئی اور لفظ نہیں ہے یہ کہنے کے سوا کہ کانا امیہ ربا بلال رضی اللہ عنہ. تو اب ان کی پونچھ پہ پاؤں آیا، ان کی دم پہ پاؤں آیا، اچھا ہماری جو ربوبیت ہے، ہماری لارڈ شپ کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ لارڈ ہے. پہلی بات تو یہ. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں. اور پہلی 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا تعارف تھا، تو اگلی جو 3 آیتیں ہیں ان میں آخرت کا تعارف ہے. کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی، کہ ایک انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے اس لیے کہ اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے. جو فزیکل لاز ہیں آپ ان کی خلاف ورزی کریں تو فوراً سزا ملتی ہے. آپ گرم گرم کافی کا گھونٹ بھر لیں، 2 دن میں تارے نظر آ جائیں گے آپ کو، زبان بھی جلے گی، تالو بھی جلے گا. اسی طرح آپ خراب کھانا کھا لیں، آدھی رات کو پہنچیں گے آپ جب
ایمرجنسی میں تو سزا مل گئی نا. لیکن آپ جان بوجھ کر جھوٹ بولیں, کبھی زبان پہ چھالا پڑا؟ آپ جان بوجھ کر کسی اور کا مال ہڑپ کر دیں, کبھی پیٹ میں درد ہوا ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ چیز انسان کو جری کرتی ہے. کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی. اے انسان, تجھے اپنے رب کے حضور لوٹنا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے پبلک میں یہی 3 باتیں لے کر. کوئی صفحہ پر کھڑے ہو کر آپ نے کیا کہا؟ تم نے مجھے کیسا پایا؟ انہوں نے کہا سچا اور امین پایا. اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے تم پر لشکر حملہ ہوگا, مانو گے؟ انہوں نے کہا بالکل مانیں گے, اس لیے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے, تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے. اب اس میں کوئی ذکر, آپ جو ساری سٹرگل کا غور و فکر کر رہے تھے اور سارے جو اٹیمپٹس کر رہے تھے وہ کس لیے تھے؟ انسانیت کی خدمت کے. لیکن یہاں پر انسانیت کی خدمت کا کوئی حوالہ بھی نہیں ہے. بنیادی 3 نظریات, اور پوری مکی زندگی میں آپ یہی دیکھیں گے. اگرچہ سورہ مدثر کی آیت میں وربک فکبر 2 انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہیں. اپنے رب کو بڑا کرو, اعلان کرو کہ اللہ اکبر کہتے رہو, جیسے عام ترجمہ کیا جاتا ہے, اور دوسرا ترجمہ بھی ٹھیک ہے, اب سمجھنے والا سمجھ رہا ہے, لیکن اس کو تحریک کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لے کے آئے. تحریک کیا ہے؟ ایمان باللہ, ایمان بالآخرت, ایمان بالرسالت. اور پچھلے رسولوں کے واقعات, پچھلے بھی قوموں نے انکار کیا تو جب بھی ہم سورہ شعراء میں پڑھ کے آئے ہیں, ان کا یہ حشر ہوا تھا, تمہارا بھی یہ حشر ہوگا. یہ ہے کل دعوت مکی زندگی کی. اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے پھر ایک الٹرنیٹ بیس دے دیا, آپ طائف گئے, طائف میں کچھ نہیں ملا, اور پھر 1190 کے حج میں وہ 6 افراد یا 5 افراد یثرب کے آئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کی, تعارف کروایا, وہ ایمان لے آئے, اگلے سال 12 آئے, اگلے سال 75 آئے, پھر ہجرت ہو گئی, اور پھر 8 سال میں, صرف 8 سال میں مکہ فتح ہو گئی. اور مکہ فتح ہو کر آپ نے کیا کیا؟ ایک نظام قائم کیا. اللہ تعالیٰ نے جو عدل دیا تھا, اللہ تعالیٰ نے جو شریعت عطا فرمائی تھی, اس کو نافذ کیا, اور عدل اجتماعی کا ایک نظام قائم کر دیا. تو دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہو گیا؟ غربت ختم ہو گئی. لوگ زکوٰۃ کا مال لے کر پھرتے رہے, لیکن لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں, یعنی زکوٰۃ کا مال ہے, ان کا ہی تقسیم کرو. خازن نے کہا کہ تقسیم کر دیا ہے لیکن ابھی بچا ہوا ہے. ان کا فلاں فلاں کو بھی دے دو, غیر مسلموں کو بھی دے دو. ان کو دے دیا, ان کا ابھی بچا ہوا ہے, پھر جانوروں کو دے دو. یعنی اس طرح کا اتنا مال. غربت ختم ہو گئی, ظلم ختم ہو گیا. یہ کیسے ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد تھا یہ سب کچھ, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو راستہ بتایا وہ راستہ کیا تھا, اس کو سمجھنا چاہیے کہ ایک ترتیب ہے. اللہ تعالیٰ نے ایوالو کیا ہے رسالت کے پیغام کو, یا یوں کہیے کہ وہ جو روشنی تھی, رسالت تھی, پہلے وہ دیا تھا, پھر وہ بلب بنا, پھر وہ سرچ لائٹ بنا, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں وہ خورشید رسالت بن گیا, آفتاب رسالت بن گیا. الذی یراک حین تقوم, جو تمہیں دیکھتا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو نماز میں, وتقلبک فی الساجدین, اور سجدہ کرنے والوں کے اندر آپ کی نک اور حرکت کو بھی دیکھتا ہے. انہ هو السمیع العلیم, بے شک وہ سب کچھ سننے والا, سب کچھ جاننے والا ہے. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین, کیا میں بتاؤں تمہیں کہ کیا اترا کرتے ہیں شیطان, کہ کس پر اترا کرتے ہیں شیطان. علی من تنزل الشیاطین, تنزل علی کل افاک اثیم, شیطان اترتے ہیں ہر جھوٹے اور گھڑنے والے, باتوں کے گھڑنے والے اور بدکار پر. یلقون السمع واکثرهم کاذبون, جو سنی سنائی بات ڈال دیتے ہیں کانوں میں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں. والشعراء, رہے شعراء, یتبعهم الغاوون, ان کی پیروی کرتے ہیں بہکے ہوئے لوگ. الم تری انہم فی کل واد یہیمون, کیا تم نے کبھی دیکھا نہیں, غور نہیں کیا کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں. وانہم یقولون, اور یقیناً وہ کہتے ہیں, ما لا یفعلون, جو کرتے نہیں ہیں, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یعنی اصل شعراء, انٹلیکچوئلز, جن کو شعراء مانتے ہیں, وہ کون ہوتے ہیں؟ جو ہر وادی میں گھومیں سوائے وحی کے. ایک بہت بڑے ملک کے انٹلیکچوئل, ایک انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا کہ علامہ اقبال کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, تو ذرا کان کھول کے سنیے گا, جگر تھام کے سنیے گا. انہوں نے فرمایا کہ اقبال علم کا ایک سمندر تھا,
جو قرآن کے دریا میں آ کے غرق ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی جب تک وہ ہر وادی میں گھومتا پھرے تو پھر وہ سمندر ہے علم کا، انٹلیکچوئل ہے، اور جب وہ اپنے آپ کو قرآن مجید کے اندر محدود کرے تو پھر اب وہ کیا ہے، ندی بن گیا ہے. الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائیں، وعملوا الصالحات، اچھے عمل کریں، وذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کریں، وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور جب ان پر زیادتی ہو تو بدلہ بھی لیں، وسیعلم الذین ظلموا، ان قریب جان لیں گے ظالم، ای منقلب ینقلبون، کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ